فتح کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حدیبیہ کا سمجھوتا ہے، کیونکہ کبھی سمجھوتے کا نام جیت بھی رکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی سے روایت ہے کہ تم تو مکے کی فتح کو فتح خیال کرتے ہو اور ہم حدیبیہ کے سمجھوتے کو فتح سمجھتے ہیں۔ بخاری میں حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم لوگ مکہ کی فتح کو فتح گنتے ہو اور ہم بے تریجوان کو حدیبیہ کے دن فتح سمجھتے ہیں۔ اس سمجھوتے سے واقعات اس طرح ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 06 ہجری میں حدیبیہ جانے سے پہلے خواب دیکھا کہ گویا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے سر منڈوایا اور بال کٹوائے۔ یہ خواب آپ نے اصحاب کو سنایا تو یہ خیال کر کے خوش ہوئے کہ اسی سال مکے میں داخل ہوں گے، تو آپ بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی نیت سے مکے کو روانہ ہوئے۔ جب اصفہان میں پہنچے تو آپ کو بشیر بن سفیان نے خبر دی کہ آپ کی روانگی کا حال سن کر قریش بڑی فوج کے ساتھ نکلے ہیں اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ آپ ان پر غالب ہو کر مکے میں داخل ہو۔ اور خالد بن ولید بھی ان کے سواروں میں ہے جو قرائے غمیم کی طرف آگے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو جہاد کر کے کامیابی اور غلبہ حاصل کریں یا جان ہی دے دیں۔ چنانچہ ساتھیوں کو حکم دیا کہ خدا کا نام لے کر چل دو۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئی اور مرار کی گھاٹی میں سے ہو کر حدیبیہ کے پرلے سرے جا اترے۔ وہاں آپ کے پاس قریش کے کئی آدمی ایک ایک کر کے آتے رہے۔ آپ ان سے یہی فرماتے رہے کہ ہم تو صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لڑائی لڑنے نہیں آئے۔ وہ لوگ جو باتیں یہاں سنتے تھے وہاں جا کر کہہ دیتے تھے۔ آخر میں آپ نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی کو قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، خانہ خدا کی زیارت کرنے کو آئے ہیں۔ ابھی آپ واپس نہیں آئے تھے کہ یہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کا ارادہ کرنا پڑا، اور اسی ارادے سے آپ نے مسلمانوں سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ادھر کفار کو جو یہاں کے حالات معلوم ہوئے تو وہ جوش و خروش ہلکا پڑ گیا، اور انہوں نے سہیل بن عمرو کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھوتے کے لیے روانہ کیا، اور سمجھوتے کی شرطیں یہ قرار دی کہ آپ اب کے عمرہ کیے واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کو آئیں اور صرف 3 دن ٹھہریں، اور تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائے، اور ان کو بھی میان سے نہ نکالے۔ شرطیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی، اور صلح نامہ تیار ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی رضی نے فرمایا کہ لکھو، بسم اللہ
رحمان، تو سہیل بولا ہم نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن کیا ہے، بسم اللہ لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو مم محمد صلی اللہ۔ تو کہا کہ ہم اگر اس بات کو مان لیتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ کی پیروی ہی نے اپنا لیتے، اپنے والد کا نام لکھوائیے۔ تو آپ نے فرمایا لکھو مم محمد بی عبداللہ، اور ایک شرط کفار نے یہ کی جو شخص آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو ہماری طرف سے آپ کے پاس جائے آپ اس کو واپس کر دیں۔ اس سمجھوتے کی جو مصلحت تھی اس کو جناب رسول خدا کی خوب سمجھتے تھے، لیکن جوشیلے ساتھیوں کی صلح کی باتیں بہت بوجھ معلوم ہوئی اور سخت رنجیدہ ہوئے، اور اس پر خیال کا معاملہ ان کو بے دل کیے دیتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسی سال عمرہ کریں گے، مگر جاتے ہیں ناکام و نامراد۔ اسی بیچ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ اچانک ابو جندل بن سہیل بن عمر پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی کفار میں سے بھاگ کر پاس موجود ہوئے۔ تو سہیل نے کہا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ سے سمجھوتا کرتا ہوں ان میں یہ پہلا شخص ہے، اس کو آپ میرے حوالے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک صلح نامہ مکمل نہیں ہوا۔ اس نے کہا معاملہ اس کے آگے سے پہلے طے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ پھر سہیل نے اٹھ کر ابو جندل کا گریبان پکڑ لیا، اور ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں تم مجھے مشرکوں کے حوالے کیوں کرتے ہو، یہ جو میرے دین سے ہٹا دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کر اور خدا کے بدلے کی امید رکھ، خدا تیری مشکلوں کا حل کرنے والا ہے۔ ہم تجھ کو ہرگز واپس نہیں دیتے، لیکن ہم ان لوگوں سے اس بات کا عہد کر چکے ہیں اور ہم عہد توڑنا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ باتیں مسلمانوں پر بہت بوجھ رہی اور انہوں نے ان کو بڑا دکھی کیا، لیکن یہ سمجھوتا ہی تھا جو تمام کامیابیوں کی تمہید ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہی بات ہو گئی، جدھر رخ کیا سلطنت تیرے زیر فرما، جدھر آنکھیں اٹھائی میں مالک مسخر۔